الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول کا تیسرا جمعہ ہے۔ دنیا کے ان حالات میں بہت سارے رد و بدل آتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، آزمائشیں آتے ہیں، قوموں پر انفرادی طور پر مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ حالات کیسے بھی ہو، انسان کو اسلام نے تعلیم دی ہے کہ مسلمانوں کو خاص کر کہ وہ ہر حال میں قرآن کی طرف رجوع ہو۔ قرآن مجید یہ تمام چیزوں کا حل ہے۔ رجوع الی القرآن، یہ ہر حال میں ہمیں اپنے سامنے رہنا چاہیے۔ زندگی کے انفرادی مسائل ہو، شخصی مسائل ہو یا قوموں کے اجتماعی مسائل، انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی طرف دوڑے، قرآن کی طرف رجوع ہو، قرآن کی طرف لپکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ قرآن مجید خدا کا کلام ہے، کہ انسانوں کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ وہ یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں گے، انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ بشارتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس قرآن مجید کو مانتے ہیں اور ماننے کے بعد بھلے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا کیا پیغام ہے، قرآن مجید کیا چاہتا ہے، قرآن مجید کے کیا احکامات ہیں، اس کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو قرآن سے رجوع ہونا پڑے گا۔ قرآن مجید کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اس پہ غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے ہمارے لیے ہمارے مسائل کے راستے کو کھول دے گا۔ عزیز سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے کہ کسی انسان کا، کسی قوم کا، کسی گروہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بحفاظت قرآن مجید کو آسمان سے دنیا تک کا سفر کرایا ہے، اور دنیا میں بحفاظت پوری طرح سے فرشتوں کے درمیان جو ہے نا، اس کو مخصوص اوقات میں اس کو نازل کیا ہے۔ اس کو اتارنے کا جو وقت تھا وہ شب قدر تھی۔ یہ قدر والی رات تھی جہاں پہ خدا کے کلام کو اتارا گیا، اور بہت ہی محفوظ کلام۔ آسمان سے لے کر دنیا کا سفر آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا لمبا سفر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو محفوظ طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتارا۔ عزیز سامعین، یہ پورا قرآن 23 سال میں، مکہ کے 13 سال اور مدینہ کے 10 سال، 23 سال میں پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا، اور پورا قرآن صحیح و سلامت 1500 سال کے بعد بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تقریباً 1500 سال۔ عزیز سامعین، یہ قرآن انبیاء اکرام نے ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔
ایک کے بعد دیگر انبیاء اکرام آئے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس پیغام کو، پورے پیغام کو اتارا گیا اور اس دین کو مکمل کر دیا گیا۔ اب یہ قرآن مجید ہمارے پاس صحیح و سالم اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کلام کی اہمیت کو ہم سمجھنا چاہیے۔ عزیز سامعین، یہ وہ پیغام ہے جو سارے انسانوں کے لیے ہے، اور سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی اب کوئی راہ ہو سکتی ہے تو وہ کلام ہے جو آج مسلمانوں کے پاس موجود ہے، وہ ہے قرآن۔ افسوس اس بات کی ہے کہ جو کلام، جس کی حیثیت، جس کا مرتبہ بہت زیادہ اونچا ہے اور بہت زیادہ محفوظ طریقے سے خدا کا کلام سوائے امت مسلمہ کے اور کسی کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن امت خود جو ہے نا اس کی قدر و قیمت نہیں جانتی۔ عزیز سامعین، اس قرآن میں کیا ہے؟ اس قرآن میں خبردار کیا گیا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ کو چھوڑ کر اور کسی کی بندگی بجا لاتے ہیں، اللہ کی بغاوت اختیار کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اختیار کرتے ہیں۔ اس میں بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کھول کھول کر قرآن مجید میں بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قوموں کی ترقی اور زوال کا بہت بڑا نسخہ ہے۔ اس میں قوموں کی ترقی اور زوال کا بہت بڑا نسخہ ہے، یہ ہم اس کو سمجھتے نہیں کہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو بتا دیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذل بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھاتا ہے اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو نیچے گراتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو قوموں کو زوال سے جو ہے نا ترقی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو عرش سے لے کر فرش سے لے کر عرش تک لے جانے والی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انفرادی طور پر بھی آدمی کو اوپر اٹھاتی ہے اور قوموں کو بھی اوپر اٹھاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو اسفل سافلین سے لے کر عرش کے نیچے تک آدمی جا سکتا ہے۔ عزیز سامعین، اس قرآن مجید میں جو بتایا گیا ہے، اس قرآن مجید کے 3 تعلیمات ہیں۔ واضح انداز سے اگر آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے تو اس قرآن مجید میں زیادہ کچھ نہیں بلکہ 3 تعلیمات ہیں جس کی طرف ہمیں اور آپ کو رجوع ہونا ہے۔ قرآن مجید کی جو پہلی تعلیم ہے وہ توحید کی ہے۔ توحید کے دلائل کو کھول کھول کر رکھا گیا ہے کہ اس پوری کائنات کا ایک الہ ہے، اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ اس ساری کائنات کا ایک خدا ہے، وہ تنہا مالک اور رازق، خالق، پیدا کرنے والا، تمام کا تمام وہ ایک خدا ہے۔ وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم کہا گیا ہے، اور یہ بات بتا دی گئی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو کھول کھول کر بتا دیا گیا ہے۔ کبھی کبھی مثالیں دے کر بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے دانے کو پھاڑ کر جھاڑ کو پیدا کرنے والا تمہارا خدا ہے، تمہارا رب۔ کبھی کہا گیا ہے کہ سورج سے مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبونے والا تمہارا خدا ہے، آسمان سے بارش برسانے والا تمہارا خدا ہے۔ ساری کائنات کا پروردگار، خالق، مالک وہ ایک خدا ہے، اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ ہے وہ جامع تعلیمات کہ جو توحید کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب خالق و مالک ہے، جن دوسرے لوگوں کو خدا کو چھوڑ کر تم دوسرے لوگوں کی بندگی کرتے ہو، دوسرے لوگوں کو پوچھتے ہو، وہ خدا نہیں بلکہ خدا کے بندے ہیں۔ خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو، کسی اور کی جب خدا کو چھوڑ کر آہ و بھگت کرتے ہو، کسی اور کی مانتے ہو، تو خدا نہیں بلکہ خدا کے بندے ہیں۔ عزیز سامعین، دوسری تعلیم جو اس قرآن مجید میں دی گئی ہے وہ ہے رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بیشتر انبیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اکرام کو بھیجا لوگوں کو رہنمائی کے لیے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اتنے بہت سارے پیغمبر، ان گنت پیغمبر جو ہے نا اس دنیا پر تشریف لائے، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری انسانیت کے لیے پیغام دیا گیا ہے کہ ہدایت کے لیے اب یہ آخری نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کہا گیا ہے۔ جو کوئی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے بظاہر خدا کی اطاعت کی۔
جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہو تو رسول کی اطاعت کرے، جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہو وہ رسول سے محبت کرے، جو چاہتا ہے کہ وہ خدا کی فرمانبرداری کرے تو رسول کے الہی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ آخری نبی بنایا گیا ہے، وہ رسالت کی تعلیم کو کھول کھول بتا دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے کن کن چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشقت کے ساتھ لوگوں کے اندر پیغام کو پہنچایا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا ہے کہ تمہارے درمیان گواہ ہیں، یہ بشارت دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، تم کو نصیحت کرنے والے ہیں، یہ رسول جو آخر رسول کو بھیجا گیا۔ اور اس قرآن مجید کی جو تیسری تعلیم ہے وہ ہے آخرت۔ یہ بات کھول کے بتا دی گئی ہے کہ جو زندگی تمہیں ملی ہے یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جو زندگی ابدی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں تمہاری جو آخرت ہے، جس میں تمہاری زندگی کا حساب ہوگا، جس میں تمہاری زندگی کا حساب لیا جائے گا، وہ ابدی زندگی ہے۔ اس بات کو مانیں اور اس پر یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ یہ قرآن مجید نے آخرت کو کھول کھول کے بتا دیا گیا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کس طرح آخرت کو برپا کرے گا، کیا ہوں گے، کیا توالات ہوں گے۔ قرآن مجید کے آخری 30 پاروں کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، تمام چیزیں کھول کھول کر بتا دیے گئے ہیں آخرت میں کس طرح سے حساب لیا جائے گا۔ توحید، رسالت اور آخرت کو بتا دیا گیا ہے۔ یہ 3 تعلیمات کو مکمل انداز سے دلائل کے ساتھ قرآن مجید میں رکھا گیا ہے۔ عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ ال عمران کی آیت کا ترجمہ ہے، آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم اپنے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو۔ آخرت کے تعلیمات کے متعلق بات کہیے، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہوا وہ اصل میں کامیاب ہے۔ کامیابی وہ نہیں ہے جس کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو اور کامیابی سمجھ کر جو ہے زندگی گزار رہے ہو، بلکہ آخرت میں اگر تم کامیاب ہو گئے تو کامیاب، اگر دوزخ سے بچ گئے تو تم کامیاب۔ یہ بات بتا دی گئی ہے۔ عزیز سامعین، زندگی کے ہر حال میں ہمیں رجوع القرآن کی طرف ہونا ہے۔ زندگی کے حالات میں آدمی کی زندگی کو سنوارنے کے لیے بھی یہ کتاب موجود ہے، آدمی کی زندگی میں بشارت دینے کے لیے یہ کتاب موجود ہے، آدمی کو خبردار کرنے کے لیے بھی یہ کتاب موجود ہے۔ تو ہر حال میں ہمیں خدا کی طرف رجوع کرنا ہے، خدا کی کتاب کی طرف رجوع ہونا ہے، رجوع اللہ، رجوع القرآن۔ ہر حال میں ہم زندگی القرآن کی طرف لپٹیں۔ قرآن کی طرف پلٹنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن کو سیکھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور اس پہ غور و فکر کرنا ہوگا۔ جب کہیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نصیب ہوگی اور ہم اس پر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں قرآن سے رجوع ہونے والے بنائیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنائیں، قرآن مجید کو سمجھنے والا بنائیں، پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائیں اور اس کو ساری دنیا تک جو ہے نا پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔